اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ راہ طریقت پہ چلنے والوں کے لیے میں ویڈیو بناتا ہوں اور جو دوست بھی راہ کی سلوک کی راہ پہ چل رہے ہیں ان کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ آج میں بات کروں گا جو انسان راہ شریعت طریقت حقیقت پہ چلتا ہے ان کو کس سے بچ کے رہنا چاہیے۔ دوستو، اس کے لیے آپ کو کہیں دور نہیں جانا پڑے گا، اللہ ماشاء اللہ چند ایک گھر ہوں گے یہاں پہ یہ نظام نہ ہو، ورنہ پوری دنیا میں ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1,24,000 پیغمبر، انہوں نے جس کو بھی دعوت دی حق کی تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے لوگ تھے، باقی انبیاء کرام کے بھی اپنے خاندان کے لوگ تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹا باغی ہو گیا، حضرت الیاس کو دیکھ لیں آپ علیہ السلام کو بیوی باغی ہو گئی۔ اسی طریقے سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب اور مشرکین مکہ باغ کی دوسرے بھی جو آپ کے رشتہ دار تھے وہ بھی، جو آپ کے رشتہ دار نہیں تھے وہ بھی، سب نے حق کی مخالفت کی۔ یہ میں نے چند مثالیں پیش کی ہیں، دین اسلام بھرا پڑا ہے ان مثالوں سے۔ دوستو، جب آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے تو پھر یہ خیال کیجیے گا ممکن ہے آپ کا بیٹا آپ کا مخالف ہو، آپ کا باپ جو ہے وہ آپ کا مخالفت کرے، آپ کا بھائی مخالفت کرے، بیوی کرے، ماں کرے، بہن کرے، بیٹی کرے، کوئی رشتہ بھی آپ کی مخالفت کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا۔ جب آپ نے قدم اللہ کی طرف اٹھا دیا ہے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے تو پھر بھائی اللہ کو اگر آپ نے ملنا ہے وہ آسانی سے تو ملے گا نہیں، وہ آپ کو دنیا کی پوری چکی سے آپ کو پس کر جانا پڑے گا۔ دنیا کی خوشیاں جو ہیں وہ بہت کم ہوں گی اور پریشانیاں مصیبتیں یہ زیادہ ہوں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بندہ بھی آپ کو پریشانی کے وقت دلاسا دینے والا نہیں ملے گا، اور الٹا مذاق اڑائیں گے کہ اگر اتنا ہی قابل ہوتا تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہی نہ۔ جبکہ ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو بندہ بھی اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے پاک صاف کرتا ہے، اور پاک صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں، جو دنیا کی وہ چیزیں جو اللہ کو نہیں پسند وہ بھی اس بندے سے دور ہو جائیں۔ جیسے کہ گمراہ کرنے والی چیزیں، دو چیزیں ہیں انسان کو گمراہ کرنے والی، ایک مال، ایک اولاد۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بھی بندے کو دور کر دیتا ہے۔ تو لہذا دل چھوٹا نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ قربانی تو دینی پڑے گی۔ جب تک قربانی نہیں دیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا، منزل نہیں ملے گی، تو پھر آپ کے رشتہ دار وہ بھی آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کے محلے والے، آپ کے دوست احباب، یہ تو آپ تو پیر تو کیا آپ کو انسان نہیں مانیں گے۔ ان لوگوں کے دلوں میں اتنی قدوس تو بھری ہوتی ہے، حالانکہ آپ نے سجدہ کرنا ہے اللہ کو، قرآن پڑھنا ہے اللہ کے لیے، ذکر اذکار کرنے ہیں اللہ کے لیے، لیکن یہ خام میں آپ کے دشمن بن جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے گندگی دور کرنا چاہتا ہے، ان لوگوں کو اس لیے آپ سے دور کر دیا۔ تو لہذا دل بہت بڑا رکھیے گا اس معاملے میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سفر میں کامیاب کرے، اور لوگوں کے تانے تشریحوں سے ہمارے دل پہ کوئی رنج و الم نہ آئے۔ السلام علیکم۔ اور اللہ ہی ہے جو ہمیں ہر برے وقت میں سہارا دیتا ہے، وہی یقینی کام والوں کے ساتھ ہے۔